جب اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور خالق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر علم بھی کامل ہوتا ہے اور اس کے اندر قدرت بھی کامل ہوتی ہے، تو ایسی ذات جب کسی بھی چیز کا حکم دے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اصل میں بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، بلکہ انسان کے اندر جو انانیت ہے، انسان کے اندر جو ایک فطری جو نافرمانی کا عنصر ہے، اس عنصر کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا ایک وہ طریقہ تھا، تاکہ انسان کے اندر کامل بندگی آ جائے۔ جب انسان اپنی جو ہے عقل و دانش کے مطابق چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چیزیں جو اس کی عقل سے باہر ہوتی ہیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دے وہ انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس پر صرف اس بنیاد پر عمل کرنا ہے کہ یہ وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ عقل و دانش اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس عقل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے، ایک حد رکھی ہے۔ اس حد کے علاوہ جب ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو وہاں پر وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کمال بندگی یہی ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس پیغام کو پوری انسانیت کو سمجھانا تھا، اسی وجہ سے تاریخ میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پوری انسانیت قیامت تک آنے والا ہر انسان جس نے اللہ کا اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھا اس کو پابند بنایا گیا کہ اس طریقے پہ عمل کرے، اور یہی اس قربانی کا پیغام ہے۔ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ آج قربانی کے لحاظ سے جو قربان آج ہو رہے ہیں؟ جی اس میں بنیادی یہ ہے کہ ہمیں اس قربانی کے ذریعے ایک تو اظہار کرنا اپنی بندگی کا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے حکم دیا اس جانور کو ذبح کرنا، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم بالکل نہ کرتے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قربان کرنا ہی اصل بندگی ہے۔ اور پھر اس قربانی میں بھی ہمارے جو آداب ہیں اسلام کے وہی ہے کہ اس قربانی کو کرنے کے بعد اصل مسئلہ گوشت کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ وہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی اور وہ خون گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس گوشت کو کس طریقے سے استعمال کریں، کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے اس میں شامل کریں، اپنے رشتہ داروں کو، اور خاص کر جو ہمارے غریب بھائی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں۔ یہی اس کے آداب ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت زیادہ۔ السلام علیکم۔